السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب اسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، سوائے میرے رب کے کوئی نہیں ہے جو کسی چیز کو ممکن بنائے، اور کسی ممکن کو ناممکن بنانے کی قدرت صرف میرے اللہ کے پاس ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو باتیں آپ سے کرتا ہوں پیورلی اپنی ایسٹرولوجیکل کیلکولیشن کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ ظاہر ہے اللہ نے ایک نالج بنائی ہے، اس کو جس حد تک اللہ ادراک دیتا ہے آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، اور میرا رب میرے پنجتن پاک کے صدقے جہاں تک اس کو منظور ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، اور اگر وہ نہ بھی کرے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ یہ میرا علمی تجزیہ اور قیافہ ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج کے حالات، دنیا کے حالات، کچھ چیزیں آپ کو میں ریمائنڈ کرا دوں، جو یہ میں آپ کو کوئی کرنٹ افیئرس پہ نہیں بتاتا، یہ وہ باتیں بول رہا ہوتا ہوں جو میں نے اپنے ویلاگس میں بولی بھی ہوتی ہیں ماضی کے اندر، تو وہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ نمبر 1 سب سے بڑی یہ بات، میری نیو ایئر کی پریڈکشن بھی دیکھیے گا، اس سے پہلے بھی دیکھ لیجیے گا، میں نے کہا تھا، اور عموماً میں نے کیونکہ ویکلی ہاروسکوپ کے ساتھ میں ایک اسی طرح کی ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ کرنٹ افیئر میں بھی رہے اور آپ کو ویکلی ہاروسکوپ بھی مل جائے۔ میں نے کہا تھا دنیا میں بڑے بینک کولیپس ہوں گے۔ آپ نے دیکھا سلیکون ویلی بینک امریکہ کا بہت بڑا، جس کی ورتھ $200 بلین تھی، کولیپس ہوا۔ ایک چھوٹا بینک بھی ہوا ہے، مگر وہ اتنا قابل ذکر نہیں ہے نیو یارک کا۔ وہ بات کو میری یاد کر لیجئے گا جو آپ سے عرض کیا تھا معیشت کے حوالے سے۔ دوسرا، حتیٰ کہ یہ ہفتے کا دن ہے، رات کا ٹائم ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، بائیڈن صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ سے جو ایگزیکٹوز ہیں بینک کے، ان کو سزا ملنی چاہیے اگر یہ بینک کرپٹ ہوتے ہیں تو، یا بینک کرپسیاں ہوتی ہیں۔ پھر خواتین حضرات، اور چیز کہی تھی، یہ اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا، جب میں نے کہا تھا یوکرین وار کا انجام کیا ہوگا، میں نے کہا تھا ڈونباس اور کوئی ایک اور ایریا بن کے یا تو ایک بفر اسٹیٹ یا کوئی نیا ملک ابھرے گا، یہی اس کی قسمت ہے۔ یہ میری پچھلے سال میں بھی ہے جب میں نے کہا تھا یوکرین وار کا کنکلوژن کیا ہوگا، یا پھر یہ جنگ طویل المدتی اور پھر کیا شکل اختیار کرتی ہے وہ اللہ رحم کرے۔ یہی دو انجام ہوں گے اس جنگ کے۔ قدرتی آفات کے حوالے سے کہا تھا تو آپ نے دیکھا دنیا بھر میں، لیٹن امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ میں بدترین صدی کا سیلاب۔ یورپ کی آپ سے بات کی تھی، آپ دیکھ لیجئے میں نے اسپیسیفک کنٹری نیم مینشن کیے تھے، آپ کے یہی جو میرے یہ سبسکرائبر ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے انگلینڈ کا کہا تھا، میں نے کہا تھا فرانس میں بدترین پرابلمیں آئیں گی، معاشی پرابلمیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ٹریڈ یونین ورکر، ریلوے ورکر، نرسنگ اسٹاف، ٹیچر، سب جو ہے وہ اپنا کیا کہنا چاہیے مظاہرے، ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں۔ یورپ کی بات کر رہا ہوں آپ سے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ گورنمنٹیں اب تبدیل ہوں گی۔ ابھی تو خیر وہاں عدم اعتماد کی تحریک موو ہوئی ہے فرانس کے اندر میکرون کے خلاف۔ اسرائیل کے حوالے سے آپ کو کہا تھا اپنے بھی انٹرنل پرابلم ہوں گے، اور فلسطینیوں کے ساتھ ان کا ظلم بھی چلتا رہے گا، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ملکہ الزبتھ کے سے پہلے کہا تھا میں نے جب یہ چلی آئیں گی تو اس کے بعد وہاں کی بادشاہت پہ بھی کوسچن مارک آئیں گے، اور اب انگلینڈ میں اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اور معاشی حوالے سے تنخواہوں کا پرابلم آئے گا۔ اور میں نے ایک اور چیز عرض کی تھی جب میں نے بنائی تھی ویڈیو، میں نے کہا تھا یا تو کوئی نئی بیماری یا اللہ نہ کرے کرونا کی شکل میں یہ تنگ کر سکتا ہے۔ تو ابھی تو آپ خبریں سن ہی رہے ہیں کہ کئی مریض مل گئے، وہ والی چیز تو نہیں ہوگی لیکن تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے، اور احتیاط کیجیے گا۔ ایک عرض اور کی تھی کہ انڈیا میں بیماری پھر پیدا ہوگی، اور میں نے کہا تھا یا تو کوئی نیا وائرس، یہ ابھی جو میں نے پچھلی ویڈیو ریلیز کی ہے پاکستان اور عالمی حوالے سے، اس میں عرض کیا تھا کہ
ایک تو وہاں سول وار کی کیفیت بنے گی، پنجاب، میزورام، ناگالینڈ، یہ میں نے اسپیسیفک ایریاز بتائے تھے، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل وہاں کیا حال ہو رہا ہے، اور پنجاب کے اندر بھی پرابلم آ رہا ہے۔ ایک چیز اور کہی تھی، دنیا میں مذہبی جنونیت بڑھے گی، صرف مسلمانوں میں نہیں، کرسچنوں میں بھی، ہندوؤں میں بھی، اور ہر مذہب کے طبقے میں۔ آپ دیکھیے انڈیا میں تو بڑھ ہی رہا ہے، ہندوازم کی جنونیت بڑھ رہی ہے، اور جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بڑا مشکل ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے۔ ایک بڑی ان یوزول چیز ہوئی ہے لوگوں کی نگاہ میں نہیں، بلگراد میں ایک مظاہرہ ہوا جس میں انہوں نے کہا کہ یورپین کنٹری کے اندر ایک اسلامی ملک کوسوو کس طرح اس کا وجود آیا، اس کے اوپر لوگوں نے اعتراضات کیے۔ یہ وہی جنونیت کی قسم ہے، اور عرض کیا تھا کہ میڈیا کے لیے اب ٹائم اچھا نہیں آ رہا۔ لیکن اس سے بھی بڑی چیز جو میں جس وقت کرتا تھا تو لوگ حیرت کرتے تھے کہ یار اب کیسے یہ ہوگا، میں نے کہا تھا جب پچھلے سال بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ ٹرمپزم کی دوبارہ ویو آ رہی ہے۔ 2 سال کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی فیس بک، ٹویٹر، تمام آئی ڈیز اوپن ہو گئی ہیں، اور امریکہ کے اندر میں نے کہا تھا ٹرمپ کا پھر ہوا بننا شروع ہو جائے گا، اور بھی بہت ساری باتیں کہی ہیں، وہ سب موجود ہیں ریکارڈ میں۔ اب یہ تو نہیں ہے میں بولوں اور نہ ہو، آپ 1 منٹ میں چیک کر سکتے میرے یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ جا کے۔ اس کے علاوہ اب آ جاتا ہوں میں پاکستان پہ، بڑا واضح طور پہ آج ہفتے کی رات ہو رہی ہے، میں نے کہا تھا 14 مارچ گزرنے دیجیے، 14 مارچ سے اب جون تک کا جو ٹائم آ رہا ہے وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، سیاست کے اندر ہلچل، تھرتھلی، اتھل پتھل، اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز میں نے کہی تھی کہ بہت عرصے کے بعد سیٹرن، شنی، مارس، منگل، مریخ کہہ لیں آپ اس کو، زحل کہتے ہیں اردو میں، اس کو مریخ کہتے ہیں، کہ یہ راہو کے نکشتر پہ آ رہے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ستبشا نچھتر، لیکن وہ تو آپ نہیں سمجھیں گے، ہندی ٹرمینالوجی ہے۔ اور میں نے کہا تھا دنیا میں ایسا تانڈو، ایسی چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ اور اس کے بعد عرض کیا تھا کہ جب مارس جیمنائی میں جائے گا، بہت احتیاط، میں نے سب کو پاکستان کے حوالے سے بھی کہا تھا بہت احتیاط کیجیے گا، کوئی بھی فیصلہ ایسا نہ ہو کہ وہ باؤنس بیک ہو جائے۔ اور اب آپ کو عدلیہ کے حوالے سے بھی باتیں کہی تھی، وہ بھی اب آپ کو نظر آ جائے گا۔ اور خان صاحب کے لیے کہا تھا جتنا دیکھیں ان کی کنڈلی کے اندر، میں ہمیشہ کہتا ہوں یوگ بنے ہوئے، آپ جتنا ایکشن آئے گا اس سے 10 گنا زیادہ ریئیکشن آئے گا۔ اور ایک چیز بولی تھی کہ پاکستان کے ذائچے کے پیدائشی مقام سے جو چوتھے گھر میں پڑے ہوئے بہت سارے سیاروں کا اجتماع ہے، تو یہ 8ویں مقام پہ آ رہا ہے۔ اور میں نے کہا تھا پبلک کے اندر غصہ، آکروش پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ مہنگائی، معیشت، یہ بھی باتیں آپ سے بول چکا ہوں۔ فوڈ کموڈیٹی کے حوالے سے بھی آپ کو کہا تھا، نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا کے اندر آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، شارٹیج آف فوڈ کموڈیٹی، یعنی آپ غذائی اشیاء کی عدم فراہمی، اور عدم فراہمی کے علاوہ ان کی کمیابی اور نایابی اور قیمتیں بڑھ جانا، وہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کہا تھا، میں نے کہا تھا اچھا وقت نہیں چل رہا، بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ اور ایک چیز دیکھیں میں ڈیسنسی میں بات کرتا ہوں، سب کا احترام کرتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ جو خواہشات ہیں، معاملات مجھے اس کے برعکس، اس کی الٹ ہوتے ہوئے لگ رہے ہیں، وہ آپ خود ملاحظہ کر لیجئے گا۔ اور ایک ریکویسٹ کی تھی میں نے تمام لوگوں سے کہ بھائی مل بیٹھ کے کوئی سلوشن نکال لیں، ورنہ میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں جو منظر شاید 75 سال میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، تقدیر وہ بھی دکھا دے گی۔ زلزلے کے حوالے سے کہا تھا،
मार्च की 14 तारीख से लेकर ये अप्रैल मई 22 अप्रैल को अर्ज किया था आपसे जुपिटर चेंज होने जा रहा है। और जुपिटर वैसे तो अच्छा है अपने दोस्त के घर में, मगर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, वहाँ फायरी बुर्ज में जा रहा है और दूसरा वहाँ ऑलरेडी राहु बैठा हुआ है, तो ये गुरु चंडाल योग बनेगा। तो बहुत सारे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करम करे, बस मैं डिसेंसी में यही कहूँगा और एक डिसेंट वर्ड में, बहुत सारे लोगों के लिए आगे चल के मुस्तकबिल में बहुत बड़े मसले पैदा होने जा रहे हैं। और ऐसे मसले होंगे कि शायद फिर वो जिसे कहते हैं ना मुक्ति का प्राप्त होना, कि आदमी को उससे निजात नहीं मिलती। बहरहाल मैं समझा ही सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, और दुआ मांग सकता हूँ कि अल्लाह ताला रहम फरमाए। बहुत सोच समझ के, कोई जज्बात में, देखें लोगों के जायचे बोलते हैं, तकदीर के योग बोलते हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये देखते रहिएगा। ये अप्रैल मई मैं तो हर एक की ज़िंदगी चाहता हूँ, मगर अब के शायद बहुत सारी चीज़ें, बहुत लोगों के ख्वाहिशात के बरक्स होने के इम्कान पैदा हो चुके। देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, ये एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये खेल है वक्त और सिमत का, टाइम एंड डायरेक्शन। ये अल्लाह ताला का बड़ा बनाया हुआ एक पाकीज़ा इल्म है। आलिमुल गैब वही है, लेकिन जैसे मेडिकल साइंस है, जैसे बायोलॉजी है, जैसे फिज़िक्स है, उसी तरह का ये एक इल्म है। तो इससे एक राह का किसी हद तक अल्लाह ताला अंदाज़ा और क़याफ़ा करा देता है। तो ज़ाहिर है मेरा मुल्क है पाकिस्तान, और मैं तो हल में अपने पाकिस्तान के लिए सोचता हूँ। मुझे मालूम है ये वक्त मुश्किल है, लेकिन अब बहुत सारे लोगों के लिए आगे मुश्किलात होने जा रही हैं, और अब आपको सही मानों में वक्त की तब्दीली के धारे आगे बनते हुए नज़र आएंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता, बोलने को तो मेरे पास बहुत कुछ है। इतना बोलूँगा कि आप लोग फिर हटेंगे नहीं वीडियो के आगे से, मगर इतना ही बोले जितना आदमी हजम कर ले। और मैं समझता हूँ काफ़ी आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो, नए साल की वीडियो, इन सब में ये मेरी बातें जाके चेक कर लीजिएगा, और इंटरनेशनली जो बातें बोली हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। अब वीकली हॉरोस्कोप शुरू करने से पहले बात इसलिए कि आप मुझे बोले, आप लोग सुन सुन के पक जाते होंगे, तो मैं बोल बोल के पक चुका हूँ, मगर मैं इसलिए बोलता हूँ कि मज़ीद फ्रॉड ना हो, मज़ीद धोखा ना मिले। बराए मेहरबानी ये जहन में रखिएगा कि सोशल मीडिया पे सिर्फ आपने जो कुछ देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी, इसी चैनल पे देखें। फेसबुक, लिंक्डइन, मैसेंजर आप देखें, यहाँ मेरे चेस्ट के ऊपर बाकायदा वो जो उनके मोनोग्राम है उनके ऊपर कट मारा हुआ है कि इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इस पे फ्रॉड, ये धोखेबाज और जालसाज लोग बैठे हुए, उसके बावजूद आप लोग क्यों ठग जाते हैं, ये जहन में रखा करें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने अर्ज़ किया था कि हफ्ते में सिर्फ 4 दिन बैठता हूँ मैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। जुम्मा, हफ्ता इतवार 3 दिन ऑफ होता है ऑफिस। वैसे मेरा ऑफिस नॉर्मल रूटीन में दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं फॉर प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन, जो कि मेरा एक ही ऑफिस है जहाँ मैं मुस्तकिल बैठता हूँ। ARY पे करता हूँ कंसल्टेशन, वहाँ पे प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन करता हूँ। इस पे कोई कंसल्टेशन का काम नहीं करता, और वो जगह है PC होटल कराची। और वहाँ मैं ओवरसीज़ जो बैरून मुल्क से कॉल करते हैं, माशाल्लाह से अल्लाह ने करम किया हुआ, बैरून मुल्क एक व्यूअरशिप है, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सिवाय इन 2 लैंडलाइन नंबर के आप किसी नंबर पे कॉल ना किया करें, और पाकिस्तानी टाइमिंग का ख्याल रखें, दोपहर के 3 से शाम के 7 तक। अब ज़रूरी बात, रमज़ानुल मुबारक में चूँकि मैं वॉल्यूम भी कम कर देता हूँ, रमज़ान ज़रा डिफरेंट महीना है, तो बहुत मुख्तसर वक्त के लिए बैठता हूँ। और रमज़ान में मेरा ये टाइम आम दिनों के लिए, रमज़ानुल मुबारक में मेरे ऑफिस के टाइमिंग दिन यही रहेंगे, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, मंडे टू थर्सडे, और फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होगा, मगर वहाँ की टाइमिंग हो जाएंगी रात के 9 बजे से 11 बजे तक, रात को सिर्फ 2 घंटे के लिए PC होटल कराची में। तो ये ज़रूरी चीज़ थी।
اور اس کو غور سے سنا کریں، اس کو اسکپ نہ کیا کریں، لوگوں کو بتایا کریں، بھلا ہو جائے گا لوگوں کا کہ اس پہ آپ فیس بک پہ نہ جایا کریں. اور یہ جو ہے یہ سوائے فراڈ کے تو میں نے نہیں دیکھا یہ کوئی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہر جھوٹے اور ہر آدمی تنگ آ جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے بول بول کے. اب میں چلتا ہوں اپنے اصل موضوع ویکلی ہاروسکوپ. یہ ویکلی ہاروسکوپ ہے 20 مارچ 2023 سے لے کر 26 مارچ 2023 تک. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے پہلے برج حمل کی جانب، یعنی ایریز. ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اس ویک میں آپ کے کچھ پرابلم آہستہ آہستہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہوں گے، مگر فرسٹ یو شوڈ میک اے پراپر اسٹریٹجی. آپ کو ایک اپنی اسکیم حکمت عملی بنانی ہوگی، اس کے تحت انشاءاللہ تعالی آپ کی چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگیں گی. اور اگر کوئی آپ کو ڈپریشن یا کوئی آپ کو تھوڑی سی مایوسی کی کیفیت ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. آپ کو اپنے ہائی اپس کے ساتھ، اپنے جو آپ سے بڑے افسران ہیں ان کے ساتھ، اپنے ماحول میں ان کے رویے میں تبدیلی جو ہے وہ بھی آتی ہوئی محسوس ہوگی. مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اپنے جو ساتھ آپ کی سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں یا آپ کے دوست ہیں ان سے ذرا کسی بات پہ کلیش نہ ہو جائے آپ کا، یہ خیال رکھیے گا. اور آپ کو فائنینشلی تو میں نے کہا بہتری رہے گی. اور تھوڑا سا ابھی پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اور صحت میں آپ نے ہاتھ پاؤں پہ چوٹ لگ جانا، چھوٹی موٹی بلیڈنگ ہو جانا یا پیٹ میدا جسے کہہ لیں آپ، اس کا خیال رکھیے گا. اور ایجوکیشن کے لحاظ سے آپ کے لیے اچھا رہے گا. تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی آپ ڈیسیشن میک آؤٹ کریں گے، یعنی کوئی فیصلہ لیں گے اور وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہوگا. اور اگر آپ خود ایریز ہیں تو آپ کو اپنے ایجوکیشنل میٹرز میں امپروومنٹ محسوس ہوگی. اس کے علاوہ کوئی مذہبی سفر، مذہبی چیزوں میں آپ کا عمل دخل بڑھتا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اور اگر آپ ایجوکیشنل پرپس کے لیے جو ہے ابراڈ جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بحکم اللہ میرے پنجتن پاک کے صدقے سکسیس مل سکتی ہے، کامیابی. اور اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی کانفلکٹ پیدا ہو گیا تھا یا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا تھا یا کوئی تنازع ہو گیا تھا تو وہ آپ کا جو ہے انشاءاللہ تعالی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. یہ میں بڑی نستعلیق اردو میں بولتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا باہر کے کہ آپ کی وہ اردو جو سمجھ نہیں آتی تو انگریزی کا بھی متبادل بول دیا کریں. تو میں دونوں کے لیے بول دیتا ہوں جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، آبجیکٹ. اس کے علاوہ آپ اگر ٹریولنگ کا پلان کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے. تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کھانے پینے میں آپ نے ذرا احتیاط کرنی ہے. باقی انشاءاللہ تعالی چیزیں آپ کے حق میں بحکم اللہ بہتر ہوتی نظر آئیں گی. دوسرے نمبر پہ ہمارا برج ہے برج ثور، ٹورس. ٹورس والوں کے لیے یہ کہوں گا کہ بہت ڈیپلی اپنی تھاٹس کی جو بھی آ رہی ہیں آپ کو، اس پہ اگر کوئی ڈیسیشن لے رہے ہیں یا اس پہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو سوچیے گا. کوئی آپ نے ایموشن میں آ کے یا ایگریشن میں آ کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، جذبات میں یا غصے میں، ورنہ آپ لوزر ہو جائیں گے. اور نہ ہی آپ کسی کے معاملے میں انٹرفیئر کریں اور نہ ہی کسی اور کو اپنے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرنے دیں. تھوڑا سا آپ کو کچھ ہو سکتا ہے، مائٹ بی پاسبل کہ آپ کی کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈیلنگ ہو جائے، کوئی ڈیل بن جائے، کوئی گاڑی سے ریلیٹڈ ڈیل بن جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز ملے ان اے گڈ سینس. اور آپ اگر اپنا، مجھے لگتا ہے یہ کہ یہ ہفتے میں آپ کی اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ذرا ٹائم اسپینڈ زیادہ ہوگا اور کچھ خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے گا آپ کو. اچانک کوئی میڈیکیشن کا یا دواؤں پہ آپ کا اخراجات نظر آتے ہیں. اگر آپ ابراڈ میں کہیں سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے یا امیگریشن کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی کمٹمنٹ مت کریے گا جس کے لیے آپ کے پاس پہلے سے
وہ ریسورسز نہ ہو یا وسائل نہ ہو، اپنی چادر کے حساب سے کمٹمنٹ کیجیے گا، ورنہ تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ فائنینشلی چیزیں بہتر چلتی رہیں گی۔ ہیلتھ کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے، ایک تو آپ کو خیال رکھنا چاہیے اپنے نچلے دھڑ کا، اس میں ٹانگیں، ناف سے نیچے کا جو پورشن ہوتا ہے ٹانگوں انگوٹھے تک، اس کا خیال رکھیے گا۔ کوئی چوٹ، کوئی تکلیف، کوئی پین ہو سکتا ہے آپ کو۔ اور ایجوکیشن کے لحاظ سے ذرا سا اپنی محنت کو بڑھا دیجیے گا، تاکہ آپ کی توقعات کے حساب سے آپ کو نتائج ملنا شروع ہو جائے۔ اور کچھ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی رشتے کے حوالے سے کوئی پروپوزل آ سکتا ہے، کوئی ایموشنل یا رومانٹک وے میں کوئی آپ کی جو ہے کمٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ ٹورس لوگ جو آلریڈی میرڈ ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو کوئی بچہ یا اولاد کے حوالے سے کوئی گڈ نیوز مل جائے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو ٹورس پریگننٹ عورتیں ہیں وہ تھوڑا سا اپنی پریگننسی کا خیال رکھیں، احتیاط رکھیں۔ یہی ہوتا ہے خیال رکھنے سے مراد۔ اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے، تیسرا زوڈیک سائن ہے ہمارا جیمنائی، یعنی برج جوزا۔ جوزا والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑی سی آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، اسپیشلی فائنینشیل میٹر کے حوالے سے۔ اور کچھ آپ کا تھوڑا سا ایک چیز یہ ہوگی، کچھ ویئرڈ ڈریم، یعنی آپ یہ کہہ لیں عجیب و غریب قسم کی خیالات، خواب، یہ چیزیں آپ کو تھوڑا سا تنگ کر سکتی ہیں۔ یہ وقتی طور پہ ایک ہیلوسینیشن ٹائپ چیز ہو جاتی ہے۔ ہاں، وہ جیمنائی جن کو اللہ نہ کرے کوئی شیزوفرینیا یا کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ان کو بڑا اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچانک آپ کا ہو سکتا ہے کوئی رکا ہوا کام، کوئی اٹکا ہوا کام کسی کی مدد سے ہو جائے۔ اگر آپ بیرون ملک ٹریول کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اب وہ کامیابی کسی ڈاکومنٹ، ویزا، کوئی ای میل، یہ اس سے آپ ریلیٹ کر لیجئے گا۔ اور اگر آپ نے کوئی میڈیکل پرابلم یا سرجری کا سوچ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا التوا میں ڈال دیں تو بہتر رہے گا، کیونکہ ایسے موقع پر ذرا سرجری میں بلیڈنگ کے امکانات یا مائنر سی کمپلیکیشن ہو جائیں، ان چیزوں کا امکان ہوتا ہے۔ جیمنائی والوں کے لیے بول رہا ہوں۔ اچھا، تھوڑا سا ایک چیز کا خیال رکھیں، کسی پہ زیادہ ٹرسٹ مت کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ بریچ ہو جائے، یا آپ کی کوئی جو آپ کی ایز پر ڈیزائر آپ کی خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہو پائیں۔ تو اتنا بھروسہ رکھیں جتنا ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور میں کہوں گا کہ انلیگل ایکٹیویٹی، غلط قسم کے کام، غلط ناجائز چیزیں، ان سے ذرا اپنے آپ کو دور رکھیے، کیونکہ اس وقت آپ جتنا اپنے آپ کو انلیگل ایکٹیویٹی یعنی غیر قانونی کاموں سے دور رکھیں گے وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اگر آپ اس میں الجھے تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور جو آپ کو مینٹلی ٹینشن یا کوئی ڈپریشن ہے انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں کھانے پینے یا ہوٹلنگ وغیرہ اس فیملی کے ساتھ کہیں آپ کی موو ہو اور آپ جائیں۔ اور ایک چیز کا اور خیال رکھیے گا، ڈرائیونگ میں آپ کو احتیاط کرنی ہے۔ ڈرائیونگ میں احتیاط، ایک تو ڈرائیونگ کے اندر احتیاط، کوئی رسکی ڈرائیو نہ کریں، اور اس کے علاوہ وائلیشن نہ کریں کوئی قانون کی، ورنہ یہ تھوڑا سا مسائل پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے بتایا، صحت کے حوالے سے بھی آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں، جیمنائی والوں کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ، پاؤں، جوائنٹس، ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ کینسر والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، کوئی آپ پہ جو ہے رسپانسبلٹی آ سکتی ہے فیملی سے ریلیٹڈ، اور کچھ فیملی پہ آپ کے ایکسپینسز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کا رشتہ دار، کوئی عزیز دوست اچانک آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے۔ اور یہ وہ ہفتہ ہے کہ جہاں آپ اپنے، اگر آپ کی ڈومیسٹک لائف میں، گھریلو زندگی میں کوئی کھٹاس آ گئی ہے یا کوئی تھوڑا سا ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنی وزڈم کے ساتھ چاہیں تو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ختم بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی
آپ کو جو ہے ایسی اچانک نیوز یا ایسی کوئی سرپرائز مل سکتا ہے جس سے آپ کو یقیناً خوشی ہوگی. اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ذرا کانوں کے کچے مت ہوئیے گا، یعنی لوگوں کی بات سن کے اپنا ذہن نہ بنائیے گا تا وقت کہ آپ تصدیق نہ کر لیں. ایجوکیشن کے حوالے سے ٹھیک ہے، مگر میڈیکیشن سے ریلیٹڈ یا میڈیکل کے حوالے سے تھوڑے سے پرابلم آپ کو آ سکتے ہیں. اس پہ کچھ آپ کے ایکسپینسز ہو سکتے ہیں اور کچھ آپ کے کھانے پینے کے اوپر اخراجات ذرا زیادہ ہوں گے. اس کے علاوہ آپ کو اپنے راز، اپنی سیکریسی جو ہے وہ آپ بعض دفعہ تو میں منع کرتا ہوں کہ مت شیئر کریں، لیکن اگر آپ کوئی اپنے ٹرسٹ ورتھی بندے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی اچھا سلوشن مل سکتا ہے. اور آپ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ایک اپنی میڈیکل چیک اپ یا اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرا لیں تو ایک بہتر اطمینان بھی ہو جائے گا اور رزلٹ بہتر آ جاتے ہیں. ہاں البتہ وہ لوگ جو کینسرین لوگ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں ہیں یا باڈی بلڈنگ میں ہیں یا کوئی ایسا جس میں فزیکل فٹنس کا معاملہ، وہ تھوڑا سا خیال رکھیں. اس دور میں کوئی کمر یا اپنا پاؤں میں، جوڑوں میں کوئی موچ آ جانا یا کوئی تکلیف ہو جانا، اس کا خیال رکھیے گا. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اپنے نروس کو کنٹرول میں رکھیے گا. آپ کو فائنینشلی چیزیں ضرور اللہ کے حکم سے، میرے پنجتن پاک کے صدقے، ایک اچھے طریقے سے ملتی رہیں گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی اچھی سفیشینٹ اماؤنٹ یا ایک اچھی رقم آپ کو حصول ہو جائے. اور اگر اسپیکولیشن کے کام میں تو بہتر میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ پروفٹ ٹیکنگ کریں اور نکل جائے، زیادہ کے لالچ میں نہ اپنے آپ کو پھنسائیے گا. اچھا جی، اس کے بعد ہمارا 5واں برج ہے، برج جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، برج اسد یعنی لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا unnecessary آرگومنٹ یا کسی کے ساتھ خواہ خواہ کی بحث، اس سے گریز کیجیے، اوائڈ کیجیے. اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی کہوں گا سوشل میڈیا کی دوستیاں، سوشل میڈیا کے اوپر بائنگ سیلنگ، ان چیزوں سے بھی ذرا آپ کو دور رکھیے گا. کچھ جگہ پہ آپ کے کنفیوژن آ رہے ہیں، مے بی ریلیٹڈ ٹو فیملی، ریلیٹڈ ٹو پیرنٹس ہیلتھ، یہ ذرا سا آپ کو تنگ کر سکتا ہے. اور یہ ہفتے میں تھوڑا سا آپ کا ایک سمجھ لیں کہ چھوٹا سا ٹیسٹ بھی آ سکتا ہے، وہ آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی آ سکتا ہے، وہ آپ کی ایموشنل لائف میں بھی آ سکتا ہے. اور کچھ مجھے لگتا ہے مذہب کے معاملے میں آپ کا رجحان بڑھے گا، مذہبی چیزوں میں آپ کی دلچسپی بڑھے گی. اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ کوئی نئی چیز شروع کر دیں یا وہ چیز جس سے آپ کی ہیلتھ کو فائدہ ہو، اس کی بگننگ کے لیے یہ اچھا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ پولیس فورس یا آرمی یا کوئی اور فورس سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے. اور خاص طور پر اگر وہ کہتے ہیں نا کہ جو بھی کریں تو اس کو اپنی تحریری شکل میں رکھیں، کیونکہ اگر وربل انسٹرکشن پہ آپ گئے، یہ تو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہوں گے، میں فورسز کے لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس میں پولیس، فوج، نیوی سبھی آ جاتے ہیں. ورنہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کوئی ایسا ڈیسیشن لے لیں آپ جس کا پھر آپ کو نقصان ہو جائے، تو اپنے آپ کو پہلے کور کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ کو کوئی اگر جاب کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں یا کوئی آپ کی نوکری کا مسئلہ چل رہا ہے تو اس میں بہتری ہو سکتی ہے. اور کہیں پہ اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی بھی ہے تو اس میں بھی آپ کو بحکم اللہ فائدہ ہونے کا امکان بنے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مکان یا تو ہو سکتا ہے رہائش میں تبدیلی ہو جائے، یا جس رہائش میں آپ رہتے ہیں اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. اب وہ بہتر کرنے کی مرمت، پینٹ کرا لینا یا اس کو رینوویٹ کر لینا، ان چیزوں کا امکان ہے. اور مذہبی سفر بھی ہونے کا امکان بنے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے میں شاید آپ یہ پلان کریں کہ بھائی میں اپنے بجٹ کے حساب سے اپنی کوئی گاڑی کی تبدیلی یا وہیکل کی تبدیلی، اس کا بھی امکان ہے. اور ایجوکیشن کے لحاظ سے تھوڑی سی آپ کی ملی جلی کیفیت رہے گی.
اور ہیلتھ کے معاملے میں تھوڑا سا اپنے چیسٹ کا خیال رکھیے، اور اس کے علاوہ یہ جو گلے کا اور ٹیتھ کا، گمز کا، وہ سب اسی میں آ گئے، ان کا خیال رکھیں، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے، چھٹا 6 زوڈیک سائن ورگو، یعنی برج سملا۔ برج سملا والوں کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ، کئی انویسٹمنٹس کے حوالے سے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، مگر اس کے نیگیٹو پازیٹیو دونوں آسپیکٹس دیکھ لیجئے گا، یعنی اس کا منفی اور مثبت پہلو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ ریپڈ انویسٹمنٹ ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے آپ نے اپنی انویسٹمنٹ کرنی ہے، ورنہ اللہ نہ کرے بعض دفعہ تھوڑا سا لاس یا تھوڑا سا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے کوشش کر رہے تھے، ایفرٹس کر رہے تھے، ان کو کوئی سکسیس مل سکتی ہے۔ اور تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اپنے ہائی اپس کے ساتھ جو ہے ریلیشن اچھے کلٹیویٹ کرنے کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہو سکتا ہے۔ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے خوشی کی تقریبات میں حصہ لینے کا موقع ملے، اور کچھ لوگوں سے آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی گاڑی، جیسے میں نے ریزیڈنس کا تو کہا ہی، پراپرٹی سے ریلیٹڈ ہو گیا وہ تو، یا اس میں یا تو آپ اپنی کوئی پراپرٹی کا فروغ کرنے کا پلان کر سکتے ہیں، یا خریدنے کے لیے آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ بیرون ملک جا کے اگر سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا اپنی محنت کو بڑھائیے تاکہ رزلٹ آپ کے لیے بہتر سے بہتر ہو سکے۔ بعض دفعہ تقدیر فیور کر رہی ہوتی، بعض دفعہ تقدیر کم فیور کر رہی ہوتی ہے۔ کوئی رکا ہوا کام، کوئی پینڈنگ میں کام، کوئی ایسا کام جو کچھ عرصے سے اٹکا ہوا تھا اور مٹیریلائز نہیں ہو رہا تھا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اچانک مٹیریلائز بھی ہو سکتا ہے، موبلائز بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پروموشن کے حوالے سے یا ٹرانسفر کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی ایفرٹس بڑھا دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ رزلٹ آپ کے پازیٹیو آنے کا امکان ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ قرض دیتے ہوئے یا کسی کو لون دیتے ہوئے تھوڑا سا اپنا کوئی گواہ یا کوئی تحریر رکھ لیجئے گا۔ وربل کمٹمنٹ کریں گے تو شاید اس میں کوئی پنگا آ جائے یا معاملات اٹک جائیں، یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور کسی انفلوئنشل پرسنالٹی کی مدد سے، یا کوئی آپ یہ کہہ لیں کوئی آپ کے دوست کی مدد سے، یا کوئی جو معاشرے کی بااثر شخصیات ہوتی ہے ان کی مدد سے آپ کا کوئی کام اچانک ہونے کا امکان بنے گا۔ اپنا تھوڑا سا بیک ایک یعنی کمر کا درد، اس کا خیال رکھیے گا، اور تھوڑا سا اگر آپ اللہ نہ کرے یورنل پرابلم یا پروسٹیٹ کے مریض ہیں تو اس کا خیال رکھیے گا، وہاں تھوڑی سی آپ کو مشکلات آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان، لیبرا۔ لیبرا والوں کے لیے میں کہوں گا کہ جلد بازی کا کام نہ کیجیے گا، چاہے وہ خاص طور پہ اپنے رومانوی معاملات اور اپنے جذباتی معاملات کو بڑے دھیان سے دیکھیے گا، اور اگر کسی اپنے مخلص دوست کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل بھروسہ ہے، اس سے ایڈوائز بھی لے لیجیے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ کا کوئی ٹرانسفر یا کوئی اسائنمنٹ میں تبدیلی ہونے کا امکان بنے، اور اگر یہ بھی ایک چیز میں کہہ رہا ہوں، کوئی پراپرٹی کی سیل آؤٹ ہونا اور اس سے فائدہ ہو جانا ہو سکتا ہے، مگر یہ ایک امکان رہتا ہے۔ اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کوئی نمبر 2 آدمی سے ڈیل کر کے نہ بیٹھ جائیے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ آدمی قانونی دائرے کے اندر رہ کے چیزیں کرے تو بہتر رہتا ہے۔ کچھ مذہبی رجحانات، مذہبی معاملات میں آپ کو شرکت کرنے کا اور اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا۔ کسی دعوت میں، کسی ایسی جگہ جہاں پہ لذت کام و دہن، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کھانے پینے کی جگہ پر آپ کو جانے کا موقع ملے، اچھا کھانا پینے کی جگہ پہ جانے کا موقع ملے۔ اور تھوڑا سا خیال رکھیے گا اپنی ہیلتھ کا، خاص طور پہ اگر اللہ نہ کرے آپ کڈنی سے ریلیٹڈ امراض یا آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو اس کا ذرا آپ نے ٹیک کیئر کرنی ہے۔ اور یہ بھی ایک چیز میں کہوں گا، بعض دفعہ سم ٹائم یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا لیٹیگیشن میں معاملہ ہے یا کوئی کورٹ میں کیس چل رہا ہے تو اس میں اچانک بہت بڑی پازیٹیو تبدیلی یا خدا نہ خواستہ
کوئی اچانک پنگا نکل آنا، یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ان کا خیال رکھیے گا. اور ڈرائیونگ میں تھوڑی سی احتیاط کیجیے گا. فائنینشلی چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ فلکچویشن میں رہیں گی، لیکن گزارا ہوتا رہے گا. اور کچھ لباس، آرائش و زیبائش کی چیزیں جن کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ چیزیں جن سے انسان کی بیوٹی کا تعلق ہوتا ہے یا جو اس کی پرسنالٹی کو انہینس کرنے والی ہوتی ہیں، جس میں شوز، ڈریس، زیورات، گھڑیاں، ان چیزوں پہ کچھ اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی پارٹنرشپ کے لیے، جس کے لیے آپ بہت عرصے سے منتظر ہوں، اس کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آ جائے آپ کو. ایجوکیشن میں ذرا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، اور صحت کے معاملے میں تو میں بتا ہی چکا ہوں. اور ہاں، ٹریولنگ کا بھی امکان، وہ میں نے شاید عرض کیا نہیں کیا تو آپ سن لیجئے گا. اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو. اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ مے بی پاسبل کہ آپ کو کوئی بچے کے حوالے سے گڈ نیوز مل جائے، ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. اگر آپ خود اسکارپین ہیں تو آپ میں اب ایک میچیورٹی کی ویو آپ کو نظر آئے گی، اور تھوڑا سا آپ کی جسے یہ کہہ لیں کہ اگر آپ کی آئی سائٹ کا یا آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہے تو وہ تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے. اور اگر آپ بلڈ پریشر، کرونک مرض یعنی ڈائبٹیز، بلڈ پریشر ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، اس کے مریض ہیں تو آپ کو بہت خیال رکھنا پڑے گا. کچھ یہ بھی ہے کہ آپ کے کچھ وہ لوگ جن سے آپ کا تعلق جو ہے رہا ہو، اچانک ان سے ملاقات ہو جائے، یا پھر اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بڑھ سکتی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے بزنس کے حوالے سے تھوڑا سا دماغی طور پر ٹینشن میں آئیں، لیکن چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہو جائیں گی. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کسی کو اپنا ٹرسٹ ورتھی سمجھتے ہیں تو اس سے ایڈوائز لے سکتے ہیں ریگارڈنگ یور پروفیشنل میٹر یا بزنس میٹر. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی پرانی اٹکی ہوئی کوئی رقم، کوئی چیز اچانک آپ کو مل جائے. ہو سکتا ہے بہن بھائیوں کی طرف سے آپ کو اچانک کوئی چیز کا حصول ہو جائے. یہ تمام امکانات ہیں. اور اگر آپ اپنے بزنس کو جو ہے اس کی انہانسمنٹ چاہ رہے ہیں یا اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بحکم اللہ سکسیس مل سکتی ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا اسکارپین لوگوں کے، یا تو اگر آپ خود شادی شدہ ہیں تو آپ کے ان لاز جو ہیں ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو سکتا ہے، یا آپ کے بچوں کے ان لاز جو ہیں ان کے ساتھ کوئی آپ کو میڈیٹر یا اس میں کوئی رول نبھانے کا موقع ملے تو ضرور نبھائیے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اپنی فورن ٹریولنگ کا پلان کریں، اس میں مذہبی سفر بھی ہو سکتا ہے یا اس میں ویسے بھی سفر کوئی ہو سکتا ہے. گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کیجیے گا. تھوڑا سا آپ کو اپنے بلڈ پریشر کا خیال رکھنا چاہیے. تھوڑا سا آپ کو یہ کہہ لیں کہ اپنے جو خاص طور پر ریسپائریٹری سسٹم یعنی پھیپھڑے، سانس، یا وہ لوگ جو ایستھمیٹک ہیں، دمے کے مریض ہیں، ان کو تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ ویدر کا چینج ہونا آپ کے اوپر تھوڑا بنسبت دوسروں کے زیادہ افیکٹ کرے گا. فائنینشیلی چیزیں تو میں نے عرض کیا بہتر ہیں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے معاملات مساوی چلتے ہوئے یا اس سے تھوڑا بہتر کہہ لیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں سیجیٹیریس. سیجیٹیریس والوں کے لیے میں کہوں گا اب آپ کے اوپر ذمہ داریاں بھی آ رہی ہیں، آپ کی انگیجمنٹ بھی بڑھیں گی، اور ہو سکتا ہے آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی جاب کر رہے ہیں تو اس میں کچھ بہتری کے امکانات ڈیولپ ہونے لگیں گے. اگر کوئی آپ قانونی معاملات کے اندر عرصے سے رکے ہوئے تھے تو آپ کریں تو یہ بہتر ہوگا، مگر اس کے لیے کسی ظاہر کوئی لا ایکسپرٹ یا کسی وکیل سے ایڈوائز ضرور لیجیے گا. ہو سکتا ہے آپ کو پراپرٹی، زمین جائیداد سے ریلیٹڈ کوئی اچیومنٹ ہو جائے، کوئی چیز آپ کی کھلی ہو جائے یا بک جائے. البتہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایک چھوٹا سا امکان ہے، ایک طرف یہ اچھی چیزیں، خوشیاں، لیکن یہ کہ کوئی فیملی سے یا کوئی دوست سے ریلیٹڈ کسی کے حوالے سے کوئی ڈس اپوائنٹنگ نیوز آ سکتی ہے، یا کوئی تھوڑی سی ٹریجک خبر آ سکتی ہے. اللہ کرم کرنے والا ہے. اور اگر آپ کوئی
فائنینشیل اسکیم شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس پر بہت اچھی طریقے سے غور کر لیجیے گا، پھر اس کے اوپر عمل کیجیے گا۔ اور ایک چیز میں یہ بھی بتاؤں کہ وہ سیجیٹیریل جو کہ اسپورٹس، جو کہ شوبز سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی ذرا ایکٹیویٹیز جو ہے اس میں اضافہ آئے گا اور ان کی جو پروفیشنل انگیجمنٹ ہیں وہ بڑھیں گی۔ اگر آپ کے کسی کے ساتھ کوئی جذباتی تعلقات ہے یا ایموشنل ریلیشن ہے تو اس میں ایک وقتی طور پر آپ کو ٹھہراؤ محسوس ہوگا۔ ٹریولنگ، مذہبی ٹریولنگ کے بہت زیادہ امکان ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی عزیز، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی بہت عرصے سے آپ نہ ملو، یا تو آپ ان سے ملنے جائیں یا وہ آپ سے ملنے آئیں، دونوں چیزوں کے امکان ہیں۔ اور ٹریولنگ کا میں نے آپ کو بتایا، ایجوکیشن سے بھی ٹھیک رہے گا، محنت کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو آپ کی ایز پر ڈیزائر مل سکتا ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیے گا، اگر آپ کے بچوں کے کوئی ان کی شادی شدہ معاملات میں کوئی گڑبڑ آ رہی ہے تو اس میں فوراً سے پیشتر جو ہے امیڈیٹلی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ وہ چیز آگے چل کے بڑھ سکتی ہے۔ اننیسیسری کاموں میں اپنے آپ کو انگیج نہ کریے گا، کیونکہ یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ اگر ایفرٹ کریں تو ماشاءاللہ سے رزلٹ آپ کی ڈیزائر کے حساب سے آ جاتے ہیں۔ اور فائنینشلی تو میں نے بتایا ہی ہے آپ کو۔ اس کے علاوہ وائف کی صحت کا خیال رکھیے گا اپنی، اگر اور آپ وائف ہیں سیجیٹیریل تو اپنے ہسبینڈ کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اور خاص طور پہ وہ دور ہوتا ہے جہاں پہ فیور، تھروٹ اور ENT سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکارن۔ کیپریکارن والوں کو میں یہ کہوں گا، کچھ آپ کے کانفلکٹ بن سکتے ہیں، کچھ آپ کے دوستوں کے ساتھ ڈفرینسز بن سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر آپ سوشل میڈیا جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہیں تو ذرا احتیاط کیجیے۔ یہ دور آپ کے لیے تھوڑا سا اسکینڈلائز یا اللہ نہ کرے پرابلم ہونے کے امکانات بنا دیتا ہے۔ فائنینشلی چیزیں ٹھیک چلتی رہیں گی۔ اگر بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کوئی کامیابی مل سکتی ہے۔ آپ کے مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آمدنی سے زیادہ آپ کے اخراجات، ایکسپینسز جو ہیں وہ تھوڑے سے بڑھیں گے۔ اور اگر آپ کوئی زمین جائیداد، چاہے وہ زرعی زمین ہو، چاہے وہ ریزیڈینشل پلاٹ ہو یا فلیٹ ہو، اس کی فروخت ہونے کا امکان بن سکتا ہے، مگر کسٹمر یا کلائنٹ جو آ رہا ہے اس کو دیکھ بھال کے پھر ڈیل بنائیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کوئی اللہ نہ کرے کوئی دھوکے باز یا اس ٹائپ کا کوئی بندے سے آپ کا جو ہے ڈیل نہ بنے، جو بعد میں پرابلم بنے۔ اور آپ کا مجھے یہ لگتا ہے کچھ آپ خود بھی گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت یا آپ بھی کسی کے گھر میں مہمان بن کے جانے کے امکانات بہت نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا اپنے ڈائجیشن کا یعنی نظام ہاضمہ کا، ڈائجسٹو سسٹم کا خیال رکھیے گا۔ اسٹمک یا پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے، یا وقتی طور پہ کوئی فوڈ پوائزننگ، بیکٹیریا، اس ٹائپ کی چیز ہو سکتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی لانگ ٹرم میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، لیکن اگر شارٹ ٹرم میں کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بہت دیکھ بھال کے کیجیے گا، کیونکہ اس وقت تقدیر لانگ ٹرم میں آپ کو زیادہ فیور دے گی۔ اور اگر آپ کوئی گاڑی خرید رہے ہیں یا گاڑی بیچ رہے ہیں تو میں ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا، یہ خیال رکھیے گا کہ جو بھی کام کریں اس کو ضبط تحریر میں لائیں، ڈاکومنٹڈ کریں کہ بھائی ایک مثال دے رہا ہوں، میں نے اس آدمی کو، اور اس کو چیک کر لیجئے کہ میں اس آدمی کو اتنے بجے اس دن یہ گاڑی فروخت کی۔ ایک قانونی تقاضے نبھائیے گا اور تھوڑا سا ڈرائیونگ میں بھی احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیکیشن سے ریلیٹڈ، ڈاکٹروں سے ریلیٹڈ اچانک آپ کو میڈیکل کے اوپر کچھ خرچے آ سکتے ہیں آپ کے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پانی کی طرف، اب وہ پانی کی طرف سمندر ہر جگہ تو ہے نہیں، وہ دریا بھی ہو سکتا ہے، آبشار بھی ہو سکتی ہے، سمندر بھی ہو سکتا ہے، وہاں جانے کا آپ کا دل چاہے گا۔ اور ایجوکیشن میں کوئی اچانک آپ کے ساتھ چینج آنے کا امکان، یا کوئی کالج یا اسکول کے تبدیل یا یونیورسٹی کے تبدیل ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے
برج دل جسے ہم انگلش میں ایکوریس کہتے ہیں، برج دل والوں کو میں یہ کہوں گا بہت سوچ سمجھ کے اگر کوئی ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا دیکھ بھال کے کیجیے، اور اگر کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے یا آپ کا آئی ٹی کا کام سمجھ لیں تو اس میں بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے، اور ایک خیال رکھیے گا اپنی جو پاس ورڈ یا مجھے نہیں پتا سوشل میڈیا میں جو سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی تھوڑا سا پرابلم ہو جائے۔ اور کچھ مجھے لگتا ہے آپ کے شاپنگ پہ اخراجات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ تو اس صورت میں ہوتے ہیں جب انکم ہوتی ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے پہلے میرے پنجتن پاک کے صدقے کوئی انکم کا سبب بھی پیدا کر دے گا۔ میرے خیال میں بدھ کو تھوڑی سی آپ کو سلائٹلی جسے یہ کہہ لیں ڈپریشن یا ایک جسے کہتے ہیں نا اسٹریس، یہ چیز آپ کو ہو سکتی ہے، لیکن چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ آپ کو ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو بھی کام کریں، جو بھی اسکیم بنائیں، جو بھی چیز واٹ ایور جو بھی کام کرتے ہیں آپ اس میں نا تحمل کے ساتھ اور جلد بازی مت کیجیے گا کہ ایگریشن میں ہو جائیں یا ایک دم ہائپر ہو جائیں آپ، وہ فیصلے درست نہیں ہوں گے۔ جتنا تحمل کے ساتھ رک کر ڈیسیشن لیں گے اتنا آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی کام آپ کو اچانک ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک تھوڑا سا میٹھی چیزیں، مٹھاس، ان چیزوں کی طرف رجحان جائے گا، اور یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کا لیکوڈ چیزوں کی طرف، میٹھی لیکوڈ چیزوں کی طرف اس کی جو ہے رجحان بڑھ جاتا ہے، مگر ظاہر ہے کنٹرول کے ساتھ کھائیں پیئیں جو بھی حلال ہے۔ آپ کو ایک چیز کا اور میں بتاؤں، ہو سکتا ہے اگر اللہ کا کرم ہوا تو کوئی بہت عرصے سے جو چیز آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوئی بھی تھی، کہ جیسے مثال دے رہا ہوں میں، کوئی فائل رکھ کے کہیں بھول گئے تھے، کوئی چیز رکھ کے بھول گئے تھے، اچانک وہ چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے، آپ کو مل جائے، اور جس سے یقیناً آپ کو ایک خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ سوشل لائف آپ کی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، اور کمیونیکیشن اسکل بڑھے گا، مگر تھوڑا سا والدہ کی صحت کا خیال رکھ لیجئے گا، یا اپنے سے جسے یہ کہہ لیں اپنے بھی تھوڑا سا آپ خیال رکھیے گا اگر آپ کوئی دیرینہ مرض کے شکار ہیں۔ اچھا، ایسے دور میں کیا ہوتا ہے، خاص طور پہ انسان کو وہ چیزیں جس میں بلڈ کا تعلق ہوتا ہے اس میں ذرا سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ایسی بیماریاں۔ اس کے بعد ہمارا 12واں برج ہے برج حوت، پائسز والوں کو میں یہ کہوں گا احتیاط، بائنگ میں بھی سیلنگ میں بھی، جو بھی چیز ہو اس میں احتیاط، اور اپنی تمام قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی چیز کو ڈیل کیجیے گا۔ اور کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو کوئی جاب کے حوالے سے نئی چیز یا کوئی نیا کام، نیا بزنس یہ شروع کرنے کا موقع مل سکتا ہے، چینج آف ریزیڈنس کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ کچھ آپ لوگوں کو جو پائسز، چاہے مرد ہوں، عورت ہوں، میل ہو، فیمیل ہو، آپ کو کچھ اچھا اماؤنٹ، کوئی رقم، وہ کسی بھی شیپ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دلوا سکتا ہے، یعنی فائنینشلی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ آل آف سڈن میں بھی پاسبل کہ اچانک آپ کو سفر کا جو ہے ضرورت پیش آئے۔ اچھا، وہ مذہبی سفر بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی سے ملنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، وہ ایجوکیشنل میٹرز میں بھی ہو سکتا ہے، یا وہ کوئی جاب کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی رشتہ بھی اگر آپ کی ابھی تک شادی کے مسئلے چل رہے ہیں تو اس میں بھی بہتری ہو سکتی ہے۔ اور جتنا آپ کے تو برج کا ویسے بھی تقاضا ہے، جتنا آپ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے چلیں گے، یعنی کوئی ہپوکریسی نہ ہو، منافقت نہ ہو، اتنی چیزیں آپ کے حق میں بہتر رہیں گی۔ اور اگر اس میں کوئی جذبات یا غصے کا ایلیمنٹ آیا تو پھر وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا، ہر سینس میں، ہر کام کے اندر۔ اچانک ہو سکتا ہے ٹانگوں میں یا جوڑوں میں درد کی شکایت ہو آپ کو، اور یہ بھی آپ یہ کہہ لیں کہ مائٹ بی پاسبل کہ آپ گفتگو میں بد احتیاطی کر جائیں یا آپ ضرورت سے زیادہ بول جائیں، تو اس کا ذرا خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ اولاد کے متمنی ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے آپ کو کوئی گڈ نیوز دلوا دے۔
اور بچوں کے حوالے سے چاہے ان کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو یا ان کی زندگیوں سے ریلیٹڈ ہو، کوئی اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ ایجوکیشن میں بھی ظاہر ہے جب میں کہہ رہا ہوں بچوں کے لیے تو آپ کے لیے بھی وہی چیز اپلائی کروں گا، اور یہ وہ دور ہوتا ہے کہ اپنی دشمنیوں کو آپ کم کریں اور دوستیوں کو کلٹیویٹ کریں، تعلقات بڑھانے کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک موقع فراہم ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا تو اس میں بھی بہتری ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے ایک اپنا علمی تجزیہ قیافہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ فائنل اتھارٹی جو ہے which is one and only اللہ چاہے تو یہ ہو، اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، اور بس اسی کا ایک بنائے ہوئے علم کے تحت یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو باتیں میں نے عرض کی ان کا خیال رکھیے گا، خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے صرف اس یوٹیوب چینل کو آپ دیکھیں، اور اس پہ آپ کو انشاءاللہ تعالی بہتر سے بہتر اپنے تجزیے دیتا رہوں گا اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی۔ اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان میں نے بتایا میرا آفس ٹائمنگ رات کو 9 to 11 ہو جائیں گے، 9 PM to 11 PM۔ تو آپ تمام عالم اسلام کو رمضان مبارک کی ان ایڈوانس جو ہے میں مبارکباد دیتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتر ہو۔ مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔